اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حوضہ الساعت وفی کل ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہو ارزک توعن و تمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے آواز بلند صلوات۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے کوشش کریں ایک مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الحاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لیے جتنا ذہنی روحانی جسمانی طور پر ذکر پاک میں تشریف فرما ہے، کوشش کرے آل محمد کی عظمت پر اتنی بلند سے بلند درود کی تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ سب سے پہلے تمام موالیان حیدر کرار کو اس عید اعظم کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک اور اس کے ساتھ ہی ملتمس و پروردگار کائنات سے کہ کریم اللہ ہمیں ایسے ہزاراں جشن منانے کی توفیق عطا فرما۔ بانیان جشن میرے بھائیوں کے رزق جان مال عزت وقت میں مالک مزید اضافہ فرما۔ حاضرین جشن کی تمام تر نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جل فرما۔ کریم اللہ علیہ محمد کی عزت و طہارت کا صدقہ بزرگ بیٹھے ہیں حیدر علی، کریم اللہ ان کے بیٹے کے درجات کو مزید بلند فرما۔ اجازت بات شروع کی جائے، سارے آماد ہیں بھاجن جہاں جہاں پر بھی تشریف فرما ہے۔ جتنی دیر بھی میں آپ کے ساتھ میں گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ توجہ ذکر کی جانب رہے گی تو پھر آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ طویل ترین سفر کیا ہے اور سفر کرنا ہے، لیکن حکم تھا، وعدہ وفا ہوا، ذکر کے وسیلے سے آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ بابا جی پہلا جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غدار کو کیا خبر کہ غدیر کیا ہے۔ جو بندہ اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے، پروردگار نے اللہ نے اس کائنات آدم و علم میں ایک نظام بنایا ہے، ایک نظام، ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں آج کے اس بڑے دن میں کہ ہر بندہ ایک کوشش کرنے میں مصروف ہے۔ مجھے شاہ جی بھائی جان، وہ کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم کیا جائے۔ ہر بندہ کوشش کر رہا ہے، جو اس علاقے کا بڑا بندہ ہے تو اس کی کوشش ہے کہ ہمارے اس چک کا امن قائم رہے۔ سرکار ساتھ میں شہر ہے بڑا 487
ساتھ میں برے والا شہر جو اس کا بڑا بندہ ہے تو اس کی کوشش ہے کہ ہمارے شہر برے والا کا امن قائم رہے. کوئی صوبے کا بڑا بندہ ہے تو اس کی کوشش ہے کہ بابا جی صوبے کا ندیم بھائی امن قائم رہے. کوئی پاکستان کا بڑا فرد ہے تو اس کی کوشش ہے کہ پاکستان کا امن قائم رہے. کوئی دنیا کا بابا جی بڑا بندہ ہے تو اس کی کوشش ہے کہ پوری دنیا کا امن قائم رہے. یہ سارے بڑے مل کے کوشش کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ امن قائم نہیں ہو سکتا. تو سوال کو افتخار حسینی تو نے آتے ہی برسر ممبر جملہ کہا ہے کہ سارے بڑے کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ امن قائم نہیں ہو سکتا. تو مکمل امن کب قائم ہوگا؟ غازی کے علم کی قسم مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا. جو قائم کی رعیت ہو، جو صاحب العصر والزمان کی رعیت ہو، ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے، اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ ازلی کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود سرکار قائم بنایا. اللہ نے کائنات آدم و عالم میں ایک نظام بنایا ہے. نظام، وہ نظام کون سا ہے؟ نظام ہدایت. نظام بھائی جان، نظام ہدایت، یعنی اللہ نے ہدایت کا انتظام پہلے کیا، پھر کسی مخلوق کو دنیا میں اللہ نے بھیجا. ہادی پہلے بھیجا، مخلوق بعد میں. ہدایت کا سلسلہ پہلے، بابا جی مخلوق بعد میں. یعنی قیامت کے دن کوئی بندہ بشر اللہ سے یہ شکوہ شکایت گلا نہیں کر سکتا کہ میں نے زندگی کے اتنے لمحے بغیر ہادی اور ہدایت کے گزارے، کیونکہ اللہ نے ہادی پہلے بھیجا، مخلوق بعد میں بھیجی. پہلا ہادی، توجہ، پہلا ہادی جو اللہ نے کائنات میں بھیجا وہ ہے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام. جب حضرت آدم آئے تو کچھ بھی نہیں تھا. آدم آئے بابا جی کچھ بھی نہیں تھا. جب ہے ہی کچھ نہیں تو آدم ہدایت کسے کرے؟ بیدار ہونا خدا کے لیے. جب سرکار ہے ہی بھائی جان کچھ نہیں تو وہ ہدایت کسے کرے؟ کچھ بھی نہیں تھا. عرصہ گزرا، اللہ کے حکم سے مخلوق خلق ہوئے، انسان خلق ہوئے. آدم نے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کے بابا جی قریب آئے، لوگوں کو دعوت دی. کیا دعوت دی؟ اے لوگو قولو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، توحید کی بات کی. بابا جی موضوع وہ ہے جو پڑھ کے بھی راضی نہیں، بندے سن کے بھی راضی نہیں، اور میں رات کے 1 بجے پڑھنے لگا ہوں. قولو، ہاں میسیج ہے اسی میں، قولو لا الہ الا اللہ. حضرت آدم نے توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کے کریم رحیم جبار قہار ہونے کی بات کی. دعوت دی پڑھو لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کا نبی ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، خلیفہ ہے، رہبر ہے، ہادی ہے، رہبر بن کے ہمارے درمیان آیا ہے. جس اللہ کی وحدانیت کی، ربوبیت کی، کریم ہونے کی، رحیم ہونے کی، جبار ہونے کی، قہار ہونے کی تو نبی ہو کے بات کر رہا ہے. کبھی خود اس اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ کبھی اس اللہ کو دیکھا بھی ہے کہ اس کی اتنی جو گن گا رہا ہے، اس کی توحید کی بات کر رہا ہے؟ کبھی اس اللہ کو دیکھا جو حضرت آدم نے جواب دیا؟ وہ لوہے دل پر نقش کرنے کا ہے. حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو پہلے پہنچے ہو سلام ہے. کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے، یعنی پتہ چلا کوئی ہے جو آدم سے پہلے ہے، آدم کو بتانے والا ہے.
اللہ اکبر. لوگوں نے کہا اچھا مان لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا بر وقت نہ دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے. نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا. جو بندہ اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے، کچھ لینا چاہتا ہے، میں فکر آپ کی جھولی میں نچھاور رات کے اس پہر میں کرنا چاہتا ہوں، سر اٹھا کے نوکر کے فکر وصول کرو. سلسلہ ہدایت جاری رہا. نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی بات ہوتی رہی. چند عرصہ گزرا، حضرت نوح نجی اللہ بن کے دنیا میں آئے. آ کے توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، لوگوں کو دعوت دی، پڑھو لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ. لوگوں نے کہا تو اللہ کا نبی ہے، صاحب کلمہ ہے، توحید کی بات کر رہا ہے، وحدانیت کی بات کر رہا ہے، اللہ کے کریم ہونے کی بات کر رہا ہے، رحیم اور جبار ہونے کی بات کر رہا ہے. جس اللہ کی تو بات کر رہا ہے، کبھی اس اللہ کو دیکھا ہے؟ نوح نجی اللہ ہونے کے باوجود برے والا والوں کہہ رہا ہے کہ دیکھا نہیں مگر سنا ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا. نبی چلے گئے، حضرت نوح حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے روح اللہ بن کے. آکے توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، کریم ہونے کی بات کی، اللہ کے رحیم اور جبار ہونے کی بات کی. لوگوں کو دعوت دی، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ. لوگوں نے کہا تو خود روح اللہ ہے، تو خود روح اللہ ہے. جس اللہ کی بات کر رہا ہے، کبھی اس اللہ کو دیکھا؟ روح اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے بھئی دیکھا نہیں مگر سنا ہے. کہا دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا. نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بن کے آئے. کلیم اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہو. لوگوں نے کہا تو کلیم اللہ ہے. جب اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، کبھی بات کرنے کے دوران کبھی اس اللہ کو دیکھا ہے؟ کلیم اللہ ہونے کے باوجود سرکار کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھا نہیں سنا ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کو ہونا. مجاہد شاہ جی میں کتنے نبیوں کے نام لوں اور آپ کتنے نبیوں کے نام سنتے رہیں گے؟ نہ اتنا وقت میرے پاس، نہ اتنا وقت آپ کے پاس. نتیجے کا جملہ نوکر آپ کی جھولی میں نچھاور کر کے جانے لگا ہے. نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی بات ہوتی رہی، اللہ کے کریم رحیم اور جبار ہونے کی بات ہوتی رہی، قہار ہونے کی بات ہوتی رہی. سوال ہوتے رہے، جواب یہی ملا اللہ دیکھا نہیں سنا ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا. میری انگلی پکڑو، ملک عراق ہے، شہر نجف ہے، مسجد کوفہ ہے، منبر اعظم ہے. وہاں پہ آپ کے اور میرے مرشد علی خطبہ تلاوت فرما رہے ہیں. یا مجمع کے وسط سے بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی آپ جو اللہ کی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، وحدانیت کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے کریم ہونے کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ علی فرماتے ہیں بیٹھ. علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاتھ اونچے جاؤ. حیدری. علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا، جسے بابا جی دیکھا نہ ہو. صلوات پڑھ لیں بلند آواز کے ساتھ. بارے دیگر بھی بلند ترین صلوات تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ. انتہائی واجب العزت و احترام برادر ذی وقار سید ذاکرین بابا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب. بابا جی اجازت سرکار. بسم اللہ. فاض بھائی. علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا. رات کے اس پہر میں مشکل ترین موضوع چھیڑا ہے آپ کے سہارے پر. جسے دیکھا نہ ہو. 120 معراجیں. کتنی؟ 120 معراجیں اللہ نے اپنے حبیب کو کروائیں. ندیم بھائی کتنی؟ بابا جی 120. آپ نے فقط ایک معراج سنی ہے. اللہ نے کتنی معراجیں کروائیں؟ 120. سر اٹھاؤ. جن میں سے 2 معراجوں کا تعلق فقط بطول کے ساتھ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 2 معراجوں کا تعلق فات بھائی جان جناب سیدہ کے ساتھ. طاہر بھائی پہلی معراج پر اللہ نے سرکار کو بلایا اور کیا کہا؟ میرے حبیب معراج پر آ، معراج پر آ.
اور آ کے مجھ سے بطول لے جا. توجہ میری جانب رہنی چاہیے بابا جی، تھوڑا سا ساتھ چاہیے آپ کا. پہلی معراج پر اللہ نے سرکار کو بلایا، کیا کہا؟ میرے حبیب معراج پر آ اور آ کے مجھ سے بطول لے جا. نبیوں کے سلطان پروردگار سے مخاطب. پروردگار یہ کیا ہے جس کی خاطر مجھے وہاں پر چل کر آنا پڑے گا، جبکہ قرآن میرے جستجو میں رہتا ہے، آیات میرا انتظار کرتی ہیں، جبرائیل میرا کمی ہے، ہر چیز میری وجہ سے ہے. اگر تو نے مجھے خود کہا ہے اے محمد، اگر میں تجھے نہ بناتا، کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا، روح زمین کا ذرہ ذرہ میری وجہ سے ہے. آخر یہ کیا ہے جس کی خاطر مجھے چلنا پڑے گا، معراج پر آنا پڑے گا؟ آواز خدا بندی ہے میرے حبیب، یہ کوئی نبوت نہیں، یہ کوئی رسالت نہیں، یہ کوئی طہارت نہیں، یہ کوئی جبرائیل نہیں، یہ کوئی اسرافیل نہیں، یہ کوئی قرآن نہیں، یہ کوئی آیات نہیں، یہ کوئی حدیثیں نہیں. جو تجھے تلاش کرے یہ بطول ہے، اس کی خاطر آنا پڑے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ سیدہ ہے، اس کی خاطر چل کر وہاں پر آنا پڑے گا. پہلی معراج پر بلایا، کیا کہا؟ بطول لے جا. پھر دوسری معراج پر اللہ نے سرکار کو پھر بلایا، کیا کہا؟ میرے حبیب معراج پر آ اور آ کے مجھے بطول دے جا. اللہ اکبر. پہلی معراج پر بلایا، کیا کہا؟ بطول لے جا. پھر معراج پر بلایا، میرے حبیب آ اور آ کے بطول دے جا. کیوں؟ کیونکہ میرے حبیب تو جانتا ہے جو بچہ جس کے گھر میں آئے، بیٹھے ہو چلے گئے ہو، جو بچہ جس کے گھر میں آئے اس کی پرورش اس گھر والے کے ذمے، اس کی شادی اس گھر والے کے ذمے. اور میرے حبیب تو جانتا ہے سوائے علی کے میرے گھر میں اور کون آیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے. اور میرے حبیب تو جانتا ہے سوائے علی کے میرے گھر میں اور کون آیا ہے. اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہوں. اللہ نے عظمت جناب سیدہ بتائی ہے. بابا جی وہ نوکر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہے کہ عظمت سیدہ ہے کیا. پروردگار کہہ رہا ہے میرے حبیب یاد رکھ، اگر مجھ اللہ کا بدن ہوتا تو بطول کے رشتے کی خاطر خود چل کر تیری دہلیز پہ آتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاتھ اونچے ہے دری. پہلی معراج اللہ نے بلایا. بابا جی معراج پر سرکار کو بلایا، ختم ہو گئی بات. معراج پر سرکار کو بلایا، سرکار واپس آئے. لوگوں نے پوچھا اللہ آپ جو معراج پر گئے ہیں کوئی اہم ترین واقعہ؟ اہم ترین. سرکار نے فرمایا میں معراج پر گیا تھا. مجھے دیکھیں بھائی جان، میں معراج پر گیا، اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے ساتھ 70,000 کلام کیے. کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ 70,000 کلام اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے ساتھ کیے. 70,000 کلام. لیکن دنیا والوں یاد رکھو، اللہ نے مجھ مصطفیٰ سے یہ ضرور کہا ہر کلام کے بعد کہ زمین پر جا کر علی کی ولایت کا اعلان نہ بھول جانا. بیدار ہونا یار، خدا کے لئے فکر ضائع نہ ہو جائے. پاک سیدہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. ابھی حیدری صاحب سرکار میرے ذمہ جو بات لگا کے گئے ہیں بابا جی، وہ میں تکمیل کرنا چاہتا ہوں. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. تبلیغ کر. اور آگے کیا کہا؟ اللہ وارن کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ وارننگ دے رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ مجھے کہیں مجلس تے نانا آیا، ملک ڈاڈے ہوندے نے، مجلس تے نہیں نہ آیا تو تینوں ویکھ لواں گے. سرکار یہ کیا ہے؟ وارننگ ہے.
وارننگ بابا جی. اور اللہ بھی قرآن میں کہہ رہا ہے فہد بھائی کیا کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا. تو پھر نوکر جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان اور نبیوں کا سلطان نہ کرے اس کی رسالت نہیں بچتی. تیری میری عبادت علی کے بغیر کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سدا سلامت رہو سدا سلامت رہو. آپ نے واقعہ سن لیا ہے لیکن فکر میں اس کے نتیجے کا آپ کی جھولے میں نچھاور کرنا چاہتا ہوں کہ بخن بخن کی صدائیں ہیں بخن بخن کی صدائیں ہیں. ہر طرف سے بخن بخن کی صدائیں ہیں کہ یا علی مبارک ہو یا علی مبارک ہو. آپ نے حارث بن نعمان فہری کی بات سنی ہے. قبلہ نے فرمایا ہے ابھی حیدری صاحب نے اس کا نام کہ حارث بن نعمان فہری تھا. حارث بن نعمان فہری تھا. میں حارث تو مانتا ہوں لیکن اگلا جملہ ماننے کے لیے نوکر تیار نہیں ہے. تو اب سوال کرو بھائی اگلا جملہ کیوں نہیں مان رہا؟ تو شہنشاہ بھائی جملہ نوکر کہنا چاہتا ہے سر اٹھاؤ کہ حارث بن نعمان فہری تھا جو کھڑا ہو کے کہتا ہے نماز پڑھائی نمازیں پڑھی روزے رکھے روزے رکھے. حارث بن نعمان فہری. سر اٹھاؤ بھائی جو بھی علی کی ولایت کا منکر ہو اس کا بن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز پڑھائی نماز پڑھی روزے رکھے حج کیے زکوٰۃ ادا کیے. توجہ ہے کہ نہیں ہے سرکار؟ اگر تو یہ حکم واقعاً اللہ کی جانب سے ہے تو عذاب آئے. یہی سنا ہے نا. لیکن اگلا جملہ میں تکمیل کرنا چاہتا ہوں. عذاب آئے عذاب آئے غرق ہو جاؤں. خود مانگ رہا ہے منکر ولایت علی. منکر ولایت علی خود عذاب مانگ رہا ہے. اگر عذاب آئے یہیں پر غرق ہو جاؤں کیونکہ اس کے ذہن میں فہد بھائی یہ تھا کہ جہاں پہ رحمت کل ہو وہاں پہ عذاب نازل نہیں ہو سکتا. کیونکہ تاریخ میں پہلے ایک واقعہ ایسا گزرا مانگنے والے نے عذاب مانگا. آواز خدا بندی آئی کیسی عذاب بھیجوں؟ تو رحمت جو موجود ہے حارث کے ذہن میں تھا کہ جہاں پہ رحمت کل ہو وہاں پہ عذاب نازل نہیں ہو سکتا. وہاں پہ عذاب نہیں آ سکتا وہاں پہ عذاب نہیں آ سکتا. لہٰذا علی کی ولایت کا اعلان جھٹلا دیا جائے گا. لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو. مجھے 5 12 14 کی عزت عصمت اور طہارت کے قسم بابا جی اللہ نے پہلے کنفرم مکسر حرامی حارث کے سر پہ محمد جیسی رحمت کی موجودگی میں پتھر کا عذاب نازل کر کے قیامت تک کے لیے ہر منکران ولایت علی کو یہ پیغام دے دیا کیا کہ چاہے منکر ولایت علی رسول کے پاس ہی کیوں نہ ہو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا. آخری بات جی سر اٹھاؤ جی بس ختم. بھائی کو ممبر دینے لگاؤ. نمازیں ہمارے لیے پریشان ہو گئے. عام طور پہ کوئی شخص نماز پڑھ کے آئے تو چوڑا ہو کے پھرتا ہے جیسے اس نے ہم پر احسان فرمایا ہو. اس کی نماز ہمارے کھاتے میں لکھی جائے. میں بہت بڑا نمازی ہوں تسبیحات میں ٹوپی سر پہ زبردستی لوگوں کو سلام کرے گا. وجہ کیا ہے کہ ندیم بھائی دنیا کو خبر ہو جائے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں. دیکھو علی والوں کی شان کیا ہے کہ جب کوئی علی والا نماز پڑھ کر پہلا قدم بابا جی باہر رکھتا ہے خود نماز عرش پہ رہنے والوں کو بتاتی ہے وہ دیکھو علی والا آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی تک نماز ہمارے لیے روزہ ہمارے لیے حج ہمارے لیے زکوٰۃ ہمارے لیے. لیکن لاکھ نمازیں پڑھو نماز پڑھنے سے ایک ایک فکرہ بھی پڑھنا ہے اور پھر چہروں کی بھی زیارت کرنی ہے. جو بندہ رات کی اس پہر میں اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے نوکر کے فکرے وصول کر کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کے ہیں. لاکھ نمازیں پڑھو لیکن نماز پڑھنے سے ہرگز یہ پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے.
بیدار ہونا، بیدار ہونا، بیدار ہونا۔ لاکھ نمازیں بھائی پڑھو، لیکن نماز پڑھنے سے ہرگز یہ پتہ نہیں چلتا بابا جی کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ بھائی روزہ رکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ تسبیح پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ تلاوت قرآن کرنے سے سرکار پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ عمرے پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ حج پہ جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ احرام باندھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ طواف کعبہ کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ غلاف کعبہ چومنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ زمزم پینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ مدینے کی کھجوریں کھانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ آذان دینے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ اقامت کہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ مسجد میں رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ مدرسے میں سونے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ مکہ رہنے سے بابا جی پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ مسجد میں رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ مدینے دفن ہو جانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ عبا پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ کباب پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ امامہ سر پہ سجانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ وہ بڑی سے بڑی قربانی کرنے سے سرکار پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون اور منافق کون ہے۔ ندیم بھائی فادی پتہ کیسے چلے کہ مومن کون اور منافق کون ہے؟ تو پھر فیصلہ ہونے لگا ہے نبیوں کی سلطان کی بارگاہ میں۔ حضرت ابو بکر نے نبیوں کے سلطان سے آ کے بابا جی سوال کیا، یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا، اپنے مجمع عام و خاص میں میرے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کرنا، پھر چہرے دیکھنا، چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، بگڑ جائے تو منافق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اونچے حیدری، بولو سخی سردار